الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ جلالا واکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلى آل سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الذي قرنت البرکة بذاته ومحیاه وتعطرت العوالم بطیب ذکره وریا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران طریق، اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اولیاء اللہ سے نسبت عطا فرمائی. اسی نسبت کی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں اس محفل کو سجائے بیٹھے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان اپنے آپ کو ثابت کرے. چاہے وہ عالم ہو، عام آدمی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ہر ایک چاہتا ہے کہ کامیاب انسان میں بن کر زندگی گزاروں. اپنی زندگی کو اگر میں ٹٹول کر دیکھوں تو میری زندگی میرے سامنے ایسی نظر آئے کہ میں اچھی زندگی، کامیاب زندگی گزار رہا ہوں، میں ایک اچھا انسان ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تقدیر کو اس کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا. تقدیر کا مطلب اچھا گھر ہے، اچھی نوکری ہے، کاروبار اچھا ہے، یہ سب اچھا ہے تو بس میں اچھا آدمی ہوں، میری زندگی ایک اچھی زندگی ہو گئی. یہ تو وہ چیزیں جن چیزوں کو کافر اور مشرک بھی حاصل کر کے کامیاب سمجھ رہے ہیں، آج مسلمان بھی انہی چیزوں کو حاصل کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے. فرق کیا ہوا؟ اب اس میں پڑھے لکھے بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، سب ہے. اگر صرف دولت کو جمع کرنا، عزت کو حاصل کرنا اور دنیا کے چیزوں کو، سہولت کے، آرام کے چیزوں کو جمع کر لینا، یہ صرف کامیابی ہے، یہ تو ہم سے زیادہ، بعض مسلمانوں سے زیادہ بعض کافروں کے پاس بھی ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ وہ کامیاب ہے؟ کیا اس کے بلبوتے پر ان کی زندگی آخرت میں نجات والی بنے گی؟ پہلے ہمارے مسلمان ہونے کی صحیح آئیڈینٹی ہم کو ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں.
میرے جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب بعد میں ہیں. میرا سب سے پہلا جو تعلق ہے اور سب سے اہم تعلق ہے وہ میرا مسلمان ہونے کا ہے، اور اسی اعتبار سے کامیابی ہے، اسی اعتبار سے کامیابی ہے. تو یہ ہر شخص تو چاہتا ہے کہ میں کامیاب انسان بنوں، لیکن اس پر محنت بھی کرتے ہیں. انسان جب ہر انسان اپنے آپ کو ایک کامیاب بنانے کے لیے ہی محنت کرتا ہے، لیکن غلطی یہ کرتے ہیں کہ کامیابی کس چیز کے حاصل کرنے میں ہے. گول صحیح مقرر نہیں کیے، ہم نشانہ ہی صحیح نہیں لگائے. اسی لیے ہم دنیا کے تمام چیزیں رکھنے کے باوجود بھی ابھی دل کا درونہ ابھی خالی ہے، پریشان ہے. بہت سی چیزیں مل گئی، کوئی ایک چیز کم ہو گئی تو پریشان ہو گئے. یہ جیسے ہی دل کو پریشانی ملی، جیسے ہی ہمارا دل کسی ایک حادثے سے، کسی ایک واقعے سے، کسی ایک چیز کے نہ ملنے سے پریشان ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ناکام آدمی ہے. کامیاب آدمی کی زندگی میں پریشانی نہیں رہتی، چاہے وہ کوئی بھی رہو. اب یہاں پر علم والے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، وہ تمام اعتبارات کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن سے نکال دے. ہر ایک صرف اپنے ہی اندر دیکھے. آج اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی بے دینی کیا ہے معلوم؟ ہمیشہ سامنے والے کے بارے میں سوچنا، اور سامنے والے کے بارے میں سوچنا فائدے کے لحاظ سے اچھا ہے، اس کے نقصان کے بارے میں یا اس کی برائی کے بارے میں سوچنا. جب بھی ہمارے اندر، اب جیسے کچھ لوگ آئے، کچھ لوگ نہیں آئے، اب خیال آ گئے فلاں آدمی نہیں آئے، آپ کا آنا بیکار ہو گیا. فلاں آدمی نہیں آیا، میں تو آیا، تو آپ بھی نہیں آتے تو اچھا تھا. جب تک ہمارے ذہن میں، ہمارے خیال میں دوسرے کی غلطی ہے، ہم اچھے نہیں ہو سکتے، ہم اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے. صحیح آدمی جس کے نفس تزکیہ کے قابل ہے، تزکیہ ہو جانے کا نہیں. اب اس کی اصلاح ہو سکتی، یہ وے آن دی تزکیہ ہے کہ علامت کیا ہے؟ پہلے اپنی برائیوں کو وہ تلاش کرنا شروع کرتا. یہ شروع ہوا ہی نہیں. اب نمازیں پڑھ لے، حج و عمرہ، جتنے بھی عبادتیں کر لے، وہ سب بیکار جائیں گی ہماری. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم چائے پیے، چائے اچھی ہے یا پانی پیے، پانی تو اچھا ہے، مگر جس گلاس میں، جس پیالے میں وہ پانی کو ڈالے ہیں وہ خراب ہے. تو کیا خیال ہے، وہ چائے یا وہ پانی اچھا رہے گا؟ علم اچھا ہے، نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، زکات اچھے ہے، عمرہ سب اچھے ہیں، وہ چیزیں اچھے ہیں، مگر جس غلیظ نفس کو لے کر وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی خراب ہو گئے. یہ انسانی فطرت ہے. بغیر نہائے کہ نیا کپڑا، صاف کپڑا نہیں پہنتا انسان، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا رہنے والا ہو. پاک ہوئے بغیر پاک چیز کو اختیار کرنا یہ اصول ہے. ناپاکی کے ساتھ پاک چیز کو اختیار کرنے سے وہ پاک چیز بھی ناپاک ہو جاتی. اسی لیے حال یہ ہے، صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے مگر نماز کی کیفیت ان کو ملتی تھی. ہم نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کی کیفیت نہیں ہے. نمازی کیسا ہونا وہ نہیں ہے. بعض غیر مسلموں سے بھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ چھوڑ دیجئے، آپ ویسٹرن ورلڈ کے لوگوں کو دیکھیے، انہوں نے اسلام کے سارے اخلاق کو، عادتوں کو لے لیا، سامنے والے کو فائدہ پہنچانا، کسی کی برائی نہ کرنا، یہ تمام چیزیں کچھ اخلاقیات ہے. لوگوں کو کثرت سے ڈونیٹ کرنا ان کا ایک معمول ہے. کوئی بھی کمپنی بناتے وہ لوگ، ایک مثال دے رہا ہوں، ویسٹرن ورلڈ میں عیسائیاں عموماً جو بھی کمپنی بناتے وہ پہلے سے طے کر دیتے کہ اس کمپنی کا اتنا پرسنٹیج میں جو ہے لوگوں کے فائدے کے لیے نکال رہا ہوں. 20%، 30% پہلے نکال دیتے وہ لوگ، پہلے یہ نیت کر کے کمپنی شروع کرتے. یہ اخلاق یہ تعلیم کس کی ہے؟ یہ اسلام کی ہے. تم جو بھی کام کر رہے ہو پہلے اللہ کے راہ میں نکالو، اس سے تمہارے برکت آئے گی. اسی لیے یہ جتنے بھی اکنامیکل سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ کدھر ڈیولپ ہو رہا ہے؟ وہ
یہاں پر ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ، اور مسلمان کنٹریز جہاں پر ہے وہاں پر ڈیولپنگ نہیں ہے. وہ زمین سے جو نکل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اپنی محنت کے ذریعے سے ڈیولپمنٹ حاصل کرنا یہ سب وہ لوگ لے لیے، کیونکہ اسلام کا اصول وہ لوگ لے لیے. اب یہ میرے کمائی میں سے 20-30% میں نکال دوں گا غریبوں کے لیے. یہ جو نیت آئی نا، یہ نیت کے پیچھے کیا ہے دیکھیے. اس کے پیچھے یہ ہے کہ سامنے والے کو فائدہ پہنچے. میرے فائدے، اگر وہ بچا لیتا تو مجھے فائدہ ملتا تھا نہیں، اس کو فائدہ ملتا. تو یہ سوچ جو ہے، یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی کی برائی چاہے بغیر پہلے برائیوں کو اپنے اندر تلاش کرے. یہ پہلی سیڑھی، پہلا قدم ہے ہمارے کامیابی کی طرف نکلنے کا. ایک مثال جیسے میں دیا کہ فلاں فلاں نہیں آئے بھائی، میں تو آیا. اس پر ایک واقعہ میں عرض کر رہا ہوں. امام حضرت شیخ شرف الدین سعدی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک مشہور کتاب ہے گلستان. گلستان فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے باغیچہ. وہ کتاب میں ہر حرف ایک باغیچے کے پھول کی طرح ہے. یہ پوری کتاب میں کیا ہے معلوم؟ صرف آداب زندگی ہے. لوگوں سے برتاؤ کیسا کرنا، تعلق کیسا رکھنا، بات کیسا کرنا، دل کو کیسا صاف رکھنا لوگوں کے لیے. یہ ہے وہ کتاب میں. غصہ آئے تو کیا کرنا، غصے کی حالت میں کیسے کنٹرول کرنا، بڑوں سے کیسے بات کرنا، چھوٹوں سے کیسے ملنا، محفل میں کیسے رہنا، دسترخوان پہ اکیلے ہے تو کیسا، لوگوں کے ساتھ ہے تو کیسا بیٹھنا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا، بزرگوں کے ساتھ کیسا رہنا. یہ انسانی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک جتنے آداب کی ضرورت ہے وہ سب ہے. پہلے یہ کتاب پڑھاتے تھے مدارس میں، اب نکال دیے اس کو. کیوں؟ آج دینی ادارے ہو یا دنیا کے سکولز کالجز ہو، سب کی توجہ صرف علم کے اوپر ہے. تعلیم یافتہ یہ کتنا ہے دیکھ رہے، یہ تربیت یافتہ کتنا ہے دیکھنے کی کسی کو فرصت نہیں ہے. جیسے ڈگری لکھتے ہیں ہر ایک کے سامنے، یہ فلاں ڈگری کا حامل ہے، یعنی یہ علم یہ سیکھا، تربیت کی کوئی ڈگری ہی نہیں. اور پہلا زمانہ یہ ہوتا تھا کہ ڈگری نہیں پوچھتے تھے. صحابہ تابعین 600 700 800 سال تک یہ رویہ تھا کہ کسی کے بارے میں معلوم ہونا کرنا ہے یہ آدمی کیسا ہے. جیسے آج یہ کیا پڑھ کے پہلے پوچھتے نا، پہلے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے. ہمارا پہلا کسی سے فلاں آدمی کے بارے میں معلوم کرنا ہے، نام پوچھ لے، اس کے بعد تم کیا کرتے. کیا کرتے کا مطلب یہ دنیا میں جینے کے لیے کیا کر رہے ہیں، یعنی کام نوکری کیا ہے ان کی. اب ذرا اچھی نوکری ہے تو ماشاءاللہ، وہ انسان کیسا ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں جینے کے لیے کیا کر رہا ہے، یہ سوال سے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ سیکنڈ میتھڈ ہے. یہ پہلا کیا ہونا چاہیے، دنیا میں جینے کے لیے یہ کام ہے. دنیا میں 60 70 80 سال 100 سال جینے کے لیے یہ ہے. آخرت میں ہمیشہ جینے کے لیے کون سا کام کر رہے ہیں؟ میں دنیا کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، آخرت میں جینے کے لیے کیا کام کیے. یہاں 60 70 سال کے لیے یہ کام کیے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے نا، اس کے لیے کیا محنت کیے. اس کے لیے تو اور زیادہ وقت ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس یہ ہے معیار، کیا کام کرتے ہیں یہ. تو اسی لحاظ سے آج ہمارے سامنے کوئی آدمی اس کا تعارف پیش کرنا ہے تو یہ کہاں تک پڑھا اور کیا کر رہا ہے. یہ ہے پہلے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 700-800 سال تک یہ تھا لوگوں کے درمیان کہ جب کسی سے جس طرح آج پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے، یہ کیا پڑھ کے ہے، ان کی ڈگری کیا ہے، اس زمانے میں یہ پوچھتے تھے کہ یہ کس کی صحبت میں رہ کے آئے. یہ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو آداب ہے، تربیت ہے، یہ کس سے ملی ان کو. فَإِنَّ الدِّينَ عِلْمٌ فَإِنَّ الْعِلْمَ دِينٌ فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. یہ لفظ ہے مقدمہ
صحیح مسلم کی. یہ قول ہے حضرت سیدنا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی. وہ زمانہ تھا کوئی آ کر کہتے کہ یہ اہم چیز ہے کہ کسی آدمی سے رابطہ کرنا ہے، تعلق رکھنا ہے، اس کی زندگی دیکھنا ہے، تو یہ دیکھو کہ یہ کس کے صحبت میں بیٹھ کے آیا. یہ صحبت میں بیٹھنے کا مطلب وہ آدمی کون ہے معلوم کرنا نہیں ہے، اس سے اندازہ کیا جاتا کہ یہ آدمی کتنا ایماندار ہے. اس سے ہم کر سکتے نہیں کر سکتے. آج کسی سے بھی کچھ معاملہ کرنا ہے تو پہلے خوف ہوتا یہ شخص ایمانداری سے رہتا ہے دھوکہ دے دیتا نہیں. ایمانداری سے رہتا، سامنے والے کے دھوکے سے محفوظ رکھنے میں انسان بہت ہوشیار رہنا چاہتا ہے آج. کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگ دھوکے باز ہیں، کسی بھی اعتبار سے دھوکہ دے دیتے، اپنا فائدہ آ گیا ہے تو سامنے والے کو چھوڑ دیتے. یہ آج کے جرائم، آج کا یہ ماحول ہے. تو یہ صرف بات عرض کرنا، یہ ہمارا مضمون یہ نہیں ہے، لیکن بعض برائیاں ہمارے معاشرے میں وہ ہے جو علم پڑھنے والوں میں بھی ہے، وہی نہیں پڑھنے والوں میں، سب میں کامن ہو گئی وہ چیزیں. تو فرسٹ بات جو ہے، ہم علم کتنا حاصل کیا یہ دیکھنا تو چاہتے ہیں، تربیت کتنا سیکھا یہ دیکھنا نہیں چاہتے. یہ بات کی طرف اس لیے لانا پڑا کہ یہاں ایک ماحول کریٹ کر کے ایک دن بھر کے لیے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے. بیان تو یوٹیوب میں بھی ڈال کے دے سکتے تھے، لنک سب کو شیئر کر دیا، سب سن لیے، یا صرف ایک حلقے کے حد تک ایک گھنٹے کا بیان رکھ کے بھی بھیج سکتے تھے. اس سے چند چیزیں معلوم ہو جاتی، ہم کو معلوم نہیں تھی، معلوم ہو گئی، مگر ہم اندر سے نہیں بنتے. انسان اندر سے تیار ہونے کے لیے، بننے کے لیے اس کو ایک خاص شیڈیول کے ساتھ پابند ہونا پڑتا ہے ایک مدت کے لیے. اب صبح اٹھے، یہ آج ایسا کر کے چھوڑ دینے کے واسطے نہیں ہے، آج سے ایسا کرتے رہنے کے واسطے ہے. زندگی ہونا کیسا؟ ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے. اپنے تمام معمولات صبح سے شام تک کے مصروفیتوں کو رکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کو ایسے بنا لے. صبح اٹھنے کے ساتھ ہی ہماری سوچ یہ ہے کہ آج کیا کھانا، کہاں جانا، کس سے ملنا ہے، کیا لینا ہے. یعنی دنیا میں مجھے کتنا کامیاب ہونا ہے، اسی کوشش میں صبح سے شام تک ہمارا وقت گزر گیا. آخرت کے لیے ہم صبح سے شام تک کون سا وقت دیے؟ اب اس میں یہ بھی سوچ رہے کہ نماز تو ہم پڑھ رہے نا، کتنے دیر کی نماز پڑھ رہے؟ 24 گھنٹے میں کتنی دیر دنیا کے لیے دے رہے، کتنی دیر آخرت کے لیے دے رہے، اور دنیا میں کتنی دیر رہنا ہے، آخرت میں کتنی دیر رہنا ہے، فیصلہ کر لے. ابھی اتنا میتھمیٹکس کس کو نہیں معلوم؟ حسابیں تو اچھے کرتے نا. اب جیسے ہم سفر کر کے دور سے آئے، کیا پورے 5-6 کپڑے جوڑے لے کے آئے؟ ہم یہاں کتنی دیر رکنا ہے اتنا سامان لے کے آئے. کیوں اتنا ہی سامان لے کے آئے؟ ایک پلنگ اٹھا کے لانا تھا، کھانے کے پلیٹیں وغیرہ بھی لے کے آنا تھا، نہیں لے کے آئے نا. ہم یہاں جب نکل رہے تھے تو پہلے ہم نے یہ اس چیز کو غور کیا کہ اتنی دیر مجھے رہنا ہے تو اتنی دیر میں مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. یہ جو سفر ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سفر کرو تمہیں معلوم ہوگا. سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. سفر کر کے دیکھو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں تم کو ملیں گی. پہلی نشانی سفر شروع ہونے سے پہلے یہ ہے کہ سفر میں جتنی دیر میں مسافر رہوں گا، واپس مجھے اپنے وطن کو آنا ہے. میرا آپ کا وطن یہ نہیں ہے، اور یہاں رہنے کا نہیں ہے، رہنے کے لیے گنجائش بھی نہیں ہے. پروگرام طے ہے، وہ وقت ہونے کے بعد آپ کو خود بخود بھائی جائیے. کسی کے گھر 3 دن سے زیادہ مہمان رہ نہیں سکتے. حضور نے فرمایا 3 دن تک مہمان ہو سکتا، تیسرے دن کے بعد میزبان سے اجازت لینا ضروری ہے. یہ جو حضور کی ہر حدیث کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، اس کے زیادہ رہنے کا نہیں ہے. کہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی جگہ پہ انسان مستقل نہیں رہ سکتا. گھر کئی بدلے ہم،
پہلے وہ گھر کرائے پہ تھے، پھر وہاں سے وہاں بدلے، وہاں سے یہاں بدلے، ایک ہی جگہ کوئی زندگی نہیں گزارانا. اب یہ حضرات مدراس میں تھے، وہاں سے وہاں گئے، وہاں سے وہاں گئے، پھر یہاں. اب یہاں بھی نہیں رہتے، یہاں بھی نہیں رہتے، اس کو بھی چھوڑ کے چلے جاتے. حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمت اللہ علیہ، آپ کسی درخت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اپنا جو شملہ دستار تھا وہ اتار کے وہ بازو رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. ایک چور وہاں سے گزرا، صبح سے مایوس تھا، کچھ بھی نہیں ملا. چلو یہ ان کی پگڑی ہی اٹھا کر لے جاؤ، اٹھا کر لے کے بھاگا. اب لوگ دیکھے رہے حضرت اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کی پگڑی لے کے بھاگا ہے، لوگ بھاگنے لگے اس کے پیچھے. اب وہ چور نوجوان تھا، تیز بھاگ گیا، یہ بھی آہستہ چلتے ہوئے نکلے، وہ تیز بھاگ رہا اور پیچھے سے نکل رہے. اب چلتے چلتے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ قبرستان کے پاس جا کے بیٹھ گئے. لوگ جو پوچھے بھائی وہ آپ کا جو شملہ لے کے بھاگا وہ تو آگے نکل گیا، اب یہاں کیوں بیٹھے؟ اس کا پیچھا کرتے ہوئے جانا نہ بولے تو نہیں، وہ کہیں بھی جو آخر یہیں آتا بولے، وہ کہیں بھی جاؤ، کتنے دور جاتا ہو، دنیا میں امریکہ گئے، لندن فلاں گئے، آخر میں کہاں نکلا ہے؟ کہیں بھی پھر جاؤ، آخر میں یہیں آنا. اسی لیے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسی جگہ پہ بیٹھا جہاں وہ خود لوٹ کے آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو آدمی کے درمیان جھگڑا ہو گیا. جگہ کے بارے میں، پراپرٹی کے بارے میں. دونوں کا دعویٰ تھا کہ یہ جگہ میری ہے، جگہ میری ہے. دونوں کے بارے میں، دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جگہ میری ہے. وہ دو آدمی مل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اپنا جھگڑا پیش کیے کہ یہ جھگڑا ہے ہمارے درمیان، فیصلہ کیجیے. ایک زمین ہے جس کے دو دعوے دار ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو ہے اب فیصلہ کیسے کریں گے، گواہوں کو وغیرہ کہاں سے لانا؟ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک بات آئی. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے وہ نعمت عطا کی ہے، میں جب کوہ طور پر جاتا ہوں تو اللہ بھی مجھ سے بات کرتا ہے. چلو اب زمین سے میں پوچھوں گا تو زمین کیوں بات نہیں کرے گی؟ زمین کے پاس گئے، وہ جو پراپرٹی تھی، جو زمین تھی اس کے پاس گئے، جا کے اس سے پوچھے اے زمین، میں وہ موسیٰ ہوں جس سے مولا بھی بات کرتا ہے، کیا تو مجھ سے بات نہیں کرتا؟ میں کسی سے گواہی لے نہیں سکتا، میں کہاں جا کے تلاش کروں؟ لہذا تو خود بتا دے کہ تو کس کی پراپرٹی ہے. اب جھگڑا ختم. وہ زمین خود بتا دے کہ یہ دونوں میں سے جو لڑ رہے ہیں تو کس کی ملک ہے، تیرا حقیقی مالک کون ہے، وہ بتا دیے تو آسان ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو زمین عجیب جواب دی. زمین نے کہا کہ اے اللہ کے کلیم، نہ میں اس کی ہوں نہ اس کی ہوں، میں یہ دونوں کی پراپرٹی نہیں ہوں، میں یہ بیکار میرے پیچھے لڑ رہے، کیونکہ یہ خریداری کے اعتبار سے لڑ رہے ہیں، مگر ایک مدت کے بعد دونوں میں کسی ایک کی بھی میں پراپرٹی بن گئی تب بھی اس کو چھوڑ کے جاتے دونوں بھی، کوئی بھی دونوں بھی نہیں رہتے میرے کو لینے کے بعد. میں اس کی ہوں. فلاں ایک بستی میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے پیدا ہو کے 2 دن گزرے، میں اس کی پراپرٹی ہوں. یہاں سے 1000 کلومیٹر دور پہ ایک بستی ہے، وہاں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ 2 دن کا ہے، 2 دن ہوئے وہ پیدا ہو کے، اس کی عمر 200 سال ہے. 200 سال کے بعد اسی مقام پہ اس کو دفن کیا جائے گا، میں اس کی مٹی ہوں. ہماری پراپرٹی کون سی ہے؟ وہاں گھر ہے، یہاں گھر ہے، وہ بیچنا، یہ بیچنا، وہ بیوی کو دینا، یہ بیوی کو، یہ مسائل ہو گئے. ہماری پراپرٹی وہ کون سے بھی نہیں ہے. محنت کس پہ کر رہے ہم؟ دوسرے کی جگہ پہ گھر بنا رہے ہم. جب موقع آیا تو لے لیتا آ کے، بات وہ نہیں تھی. تو ہمارے مضمون کی طرف ہم آئیں گے. چند باتیں جس میں سب کامن ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا کے اوپر جو زیادہ ہماری محنت ہے، دین کے بارے میں بالکل کم محنت ہے. اس کی یہ مثالیں ہیں، سفر کے ذریعے سے میں مثال
دیتے ہوئے بات یہاں تک ہم لائے ہیں کہ جیسے ہم سفر میں آئے ہیں مختصر اثاثہ لے کر آئے، دنیا کو مختصر کیوں نہیں رکھے؟ نہیں رکھنے کا سوال نہیں، وہ نہیں رکھنے کی وہ باتیں الگ ہے، وہ باتیں کر کے بیکار ہے، وہ زمانے کی باتیں، وہ پاگلوں کی باتیں ہو جاتی ہے، وہ جھاڑ کے نیچے گزار لو زندگی، وہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے تو کچھ وقت نکالے، اب یہ نہیں نکل رہا ہے، اسی لیے ہم یہ محفل بنا، صرف بیان سن کے وہ کبھی ایک حلقہ کر لے کے جا رہے، اس سے قلب و باطن میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ اس کے لیے ایک پورا ماحول ہونا چاہیے، پورے ایک دن دینا چاہیے۔ اب اس میں کتنی مشکل ہے، کتنی مشکل ہے، ہم ایک 24 گھنٹے اور 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہے، اس میں پورا وقت نہیں دے سکتے، بہت مسائل ہے اس میں، پھر کب سونا کب کھانا یہ اچھا نہیں ہے۔ یقیناً آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کو پوری سہولتیں یہاں نہیں ملیں گی، اور جان بوجھ کر ایسا بنایا گیا ہے یہاں کی سہولتوں کو، جان بوجھ کر سہولتیں برابر نہیں ملنا۔ جب سہولتیں برابر نہیں ملتی ہے تو اسی موڑ پر انسان کے نفس کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ سہولتیں اور آرام مکمل مل جانے سے بنتا انسان نہیں بنتا کبھی بھی۔ وہ زندگی کو جب تک نہیں چھوڑیں گے، ہم گھر جانے کے بعد بھی ہمارے ہر چیز جب بھی اپنے منشا کے مطابق ہر چیز کو لینا چاہتے ہم، یہ تھاٹ جب تک ختم نہیں ہوتا، یہ تزکیے کا لین اپنے قلب و باطن کو سدھارنے کا خیال نکال دے۔ کھانا آتے ہی آج یہ بنائے، یہ کیوں بنائے؟ تو آپ کھانے کے بارے میں کمپرومائز نہیں ہو رہے۔ یہ سالن بنائے، تلنا تھا، مجھے یہ پیسہ پسند نہیں ہے، تلن پسند ہے میرے کو، نماز بھی اسی پڑھے۔ کھانے کے اعتبار میں ہمارے پورے منشا کو سامنے رکھے، پہننے کے اعتبار سے پورے منشا کو، یہ کپڑا پہنتا یہ کپڑا نہیں پہنتا، یہ گاڑی چلاتا یہ نہیں چلاتا، ایسے گھر میں رہتا ایسے گھر میں نہیں رہتا۔ دنیا کے صبح سے لے کر شام تک پیش آنے والے ہر ضرورت میں ہم کیا رکھے؟ میری مرضی، مجھے سہولت کیا ہے وہ سب رکھے ہم۔ نماز میں آنے کے بعد، دین میں آنے کے بعد کیا ہم 100% بنے؟ کیا نماز ہماری جب جیسے کھانا سامنے آیا تو یہ کھانا ایسا کہیں کیوں بنائے، یہ کیوں بنا، جیسا پوچھے نا، ہماری نماز آنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے کہ یہ نماز کیوں لایا میرے سامنے؟ میں تو ایسی نماز نہیں پوچھا تھا نا۔ نماز ہے، رکوع ہے، قیام ہے، سجدہ ہے، سب ہے نماز میں، میں کہاں ہوں اس نماز میں؟ وہ نماز میں سب ہے، کیا نہیں ہے؟ مولا نہیں ہے نماز میں۔ وہی چیز ہے، جیسے ہمارے گھر میں سب ہے مگر گھر بھر جھگڑے ہیں۔ آپ کو ایک اچھا گھر دے دیا جائے، ڈوپلیکس کا اچھا بہترین گھر دے دیا، لیکن آپ ہر وقت پریشانیوں میں رہنا پسند کریں گے؟ ذرا ٹیمپریچر 1 پوائنٹ بڑھ جائے، انسان کچھ بھی کام کا نہیں ہے، اس کے ساتھ خوبصورت بیوی ہو، بہترین کھانے ہو، کچھ بھی ہو، اتنی حیثیت ہے ہماری۔ خیر، بات ہم آگے چلیں گے کہ کامیاب انسان بننے کے لیے دنیاوی اعتبار نہیں ہے، یہاں پر دین کا معیار ہے۔ ہم اس میں آ کر صرف علم کو، ڈگری کو دیکھ رہے ہیں، تعلیم تربیت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آداب کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ انسان کی اصل کوالٹی علم سے نہیں ہے، تربیت اور اخلاق سے ہے، اور اسلام کا پہلا تعلق ہے اس چیز سے، یہ اسلام کی پہلی چیز ہے، اس کے بعد آگے ذکر وغیرہ ہے۔ اب قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق کے یہ بات فیصلہ اس کا ہو چکا کہ وہ شخص ہی کامیاب ہے جس نے پاک کیا۔ پاک کیا، کس کو پاک کیا؟ ایک طہارت ہے، عربی میں طہارت کہتے ہیں ظاہری پاکی کو، وہ ظاہری پاکی میں غیر مسلم کافر و مشرک بھی شریک ہے بھائی۔ اچھا نہانا نہیں نہا رہے، ان کے پاس بھی اچھے صابن ہیں، اچھے پرفیومز ہیں، ہم سے بہتر ہے، ہم سے بہتر ہے، وہ پاکی نہیں ہے۔ مچھلی ہمیشہ سمندر میں رہتی، مگر جتنی بدبو مچھلی میں رہتی کسی اور جانور میں نہیں رہتی، اس کو بار بار اتنا دھونا پڑتا، اتنا کسی اور چیز کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
ظاہری پاکی سے انسان پاک نہیں ہوتا، یہ بتانا ہے۔ مچھلی پانی میں رہنے کے بعد بھی بدبودار کیوں ہے؟ اس کی فطرت میں بدبو ہے، اس کی فطرت میں۔ ہاں بعض مچھلیاں ہیں، بعض مچھلیاں ایسے نہیں ہیں، بعض مچھلیاں بالکل پاک ہے، ان کے اندر وہ بدبو نہیں رہتی۔ ایسے مچھلیوں کو ہم جو ہے اس کی زینت بنا کے رکھتے، ایکویریم میں لا کے رکھتے، وہ بدبودار مچھلیوں کو نہیں رکھتے، اس میں رکھے تو پورا پانی بدبودار ہو جاتا۔ یہ کون ہے؟ اس کی فطرت میں پاکی ہے، اندر پاکی ہے، اس کی پاکی اندر ہے، اسی لیے جو ہے باہر سے پانی آنے کے بعد پاک ہو گئی۔ ہمارے اندر بھی ہم بھی بالکل اسی طرح ہے، اگر ہمارا باطن پاک نہیں ہوا، اندر سے پاک نہیں ہوئے۔ جیسے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا واقعہ بیان کر رہا تھا، اس مثال کے طور پر گلستان ان کی کتاب تھی، جس کے بارے میں بات کرتے کرتے بات رہ گئی۔ پہلے پڑھاتے تھے مدارس میں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے ساتھ کہیں سفر میں گئے۔ اب اولاد کی تربیت دیکھیے، راستے میں پہلے زمانے میں کہیں سفر کرنا ہے تو ریل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، قافلہ بنا کے نکلتے تھے لوگ، بھائی ہم فلاں جگہ جا رہے، کیا آپ لوگ سب کتنے لوگ جمع ہو رہے، جمع ہو کے جاتے تھے۔ رات ہوتی تو کسی ایک مقام پر رکتے تھے، ٹینٹ وغیرہ لگاتے تھے اور وہاں آرام کر کے صبح نکلتے تھے۔ رات میں رکے تھے، تہجد کا وقت ہوا تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی 8-10 سال کی عمر ہے، ان کے والد یہ دونوں اٹھے تہجد کے لیے، نماز پڑھے۔ شیخ سعدی اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان یہ لوگ کیوں نہیں اٹھے، ہم جیسا اٹھ کے تہجد پڑھ رہے، یہ لوگ کیوں نہیں اٹھے، یہ لوگ بھی اٹھے تو اچھا تھا۔ اس خیال کے پیچھے کیا ہے؟ جیسے ہماری ایک سوچ آتی، اس سوچ کے پیچھے کیا برائی ہے یہ سوچنے کی ہمیں صلاحیت نہیں ہے۔ ہماری ایک بات اس کے پیچھے ہمارے باطن کی جو خرابی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ کون سا گناہ کیے، انہوں قتل نہیں کیے، چوری نہیں کیے، یہی سمجھ رہے نا ہم۔ یہ صرف کیا پوچھے، ہم جو تہجد پڑھے ہیں یہ لوگ کیوں تہجد نہیں پڑھے؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے والد دیکھے کہ اس بچے کا خیال، اس بچے کی نظر دوسروں کے نہیں پڑھنے پہ گیا ہے۔ جواب دیتے ہیں کہ بچے تو بھی سو جاتا تو اچھا تھا۔ کیا جواب دیے؟ تو بھی نہیں اٹھتا تو اچھا تھا۔ تہجد نہیں پڑھنے سے گناہگار نہیں ہوتے، گناہگار نہیں ہوتے، پڑھنے سے اجر ہے، نہیں پڑھنے میں گناہگار نہیں ہے، لیکن دوسروں کی برائی جو تجھے نظر آئی ہے اس سے تو گناہگار ہو گیا۔ یہ کیا دیکھیے، افضل الاعمال ترک المعصیہ، سب سے بہترین افضل عمل کون سا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں، گناہ کو چھوڑ دینا سب سے بہترین عمل ہے۔ آپ اچھا کرے نہ کرے لیکن گناہ نہ کرے۔ ہم صبح سے شام تک کاروبار میں ہیں، فائدہ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، نقصان تو نہیں ہونا نا۔ صبح سے شام تک 1 روپیہ بھی نہیں ہوا، 1 روپے کی چیز بھی نہیں بکی، کوئی بات نہیں، الٹا 100 روپے کی چیز ضائع ہو گئی۔ اور ایک مثال دیکھیے، کسی کو صبح سے شام تک 1,00,000 روپے کا کاروبار ہوا، 1,00,000 روپے کا کاروبار ہوا، 1,10,000 کا نقصان ہوا، یہ فائدے میں ہے نقصان میں ہے؟ 1,00,000 روپے کما لیے لیکن 1,10,000 کا نقصان ہو گیا۔ اب سب دیکھ رہے بھائی صبح سے شام تک ماشاءاللہ اچھا کاروبار ہوا، اس سے تو اچھا تھا کچھ بھی کاروبار نہیں ہونا تھا۔ تو یہی مثال ہے کہ ہم نیکیاں کتنے کیے ہیں یہ حساب کرنے کا خیال دل سے نکل جانا پہلے۔ میں گناہ سے کتنا بچا ہوں، یہ تزکیے کا وے ہے، یہ تزکیے کا راستہ ہے۔ سب سے تزکیہ جس کا ہونے کا مطلب یہ ہے میرا باطن صحیح ہے کا مطلب یہ دیکھنا ہے تو میرے اندر گناہ کتنے ہیں، گناہ کتنے ہیں، نیکیاں کا چھوڑ دے۔ جیسے جیسے گناہ ایک بھی ہے تو ابھی نفس مکمل پاک نہیں ہوا۔ جس گلاس میں ہم پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس میں تھوڑی اور غلاظت ہے۔ ارے پانی پیتے ہوئے دودھ کی پیالی ایک کالا تنکا ہے، پیتے ہم، وہ نجیس نہیں ہے، وہ پینے سے مرنے نہیں آتے، کینسر نہیں آتا، لیکن نہیں پیتے ہیں۔ وہ ایک تنکا پورا دودھ کالا ہے۔
پورا دودھ ہی کالا ہے. تو ایک بھی یہ زندگی ہونا چاہیے کہ پہلے اپنے زندگیوں سے گناہوں کی نحوست کو نکالے. قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. اب یہ چیز قرآن کا ایک انداز دیکھیے، وہ چیز کے اندر کتنی گہرائی ہے، مفاہیم ہے، وہ لفظ کے ذریعے بیان کر دیتا. اب یہ تزکیہ نفس ہے کا مطلب صرف لائٹ لے لی ہے ہم ایسی، بہت بری بات ہے. یہ لوگ لفظ کا یہ معنی کرتے ہیں نا، کامیاب ہو گیا، عام طور سب یہ معنی کرتے ہیں. قد افلح کا معنی کامیاب، یہ اس کا مرادی معنی ہے، حقیقی لفظی معنی نہیں ہے. عربی میں افلح کا معنی، افلح کا لفظ کا معنی کیا کرے؟ کامیاب. افلح کا مطلب ہے زمین میں بیج ڈال کے اناج کو نکالنا. پوری کاشتکاری کو، زمین کو، جو کاشتکاری ہے، اس کاشتکاری کو، کھیتی باڑی کو افلاح کہتے ہیں عربی میں. اسی لیے جو ہے کسان کو عربی میں فلاح کہتے، فالح نہیں، فلاح استعمال ہی ہوا مبالغے کا لفظ. جیسے کسی ایک زمین سے کسی ایک پودے کو، چھوٹے سے جھاڑ کو نکالنا ہے، ہم گھر میں بھی ایک جھاڑ لگانا ہے. یہ جو تزکیہ نفس ہے، باطن کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ ایک جھاڑ لگانے کی مثال سے قرآن بیان کر رہا ہے. جس طرح ایک جھاڑ لگانا ہے، پہلے زمین کو قابل بنانا پڑتا. اس کو زمین کو قابل بنانے کا مطلب پوری تشریح ایک لفظ میں ہے. تزکیہ کیسا ہونا، اس کے بارے میں صرف یہ ایک ہی لفظ پورا بیان کر دیا. ایک زمین ہے جس میں اناج ڈالنا ہے، بیج ڈالنا ہے، تو پہلے اس کو اس قابل بنانا پڑتا کہ وہ اناج کب لے سکتی ہو. زمین سخت ہے، ایسے اوپر ڈال کے آ جاتے، بیج ڈال کے آ گیا تو ہو جاتا جھاڑ. ویسے ہی کر رہے ہم، نماز روزے ایسا ڈال کے آ جا رہے، اندر جاتا نہیں کچھ بھی نہیں. وہ بیج اندر چلے جانا، اس کے آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ مٹی آ جانا، وہ اوپر ہے خالی. اس کے لیے زمین کو نرم کرنا پڑتا، کبھی پانی ڈال کے نرم کرنا پڑتا اس کو، کبھی بڑے بڑے سبلوں سے مار کر، ناگر مار کے نکالنا پڑتا. اب کوئی تیار نہیں ہے اس کے لیے، ناگر لینے کے لیے، سبل کا ضرب لینے کے لیے. سب آرام چاہ رہے نا، ہماری طبیعت میں آرام ہے، کسی ایک جگہ بھی اپنے آرام کو سکپ ہونے نہیں دے رہے ہم، تو چھوڑ دے رہا ہے. یہ باطن اس سے پاک نہیں ہوتا، وہاں پر وہ بیج اندر نہیں جاتا. وہ جھاڑ جو پھولا پھلا ہے، سب اس کو دیکھ رہے، پھل کو، جڑوں کو نہیں دیکھ رہے. یہ جھاڑ جو زمین میں گر گیا اپنے جڑوں کو لے کر، اس میں اس کا کتنا مجاہدہ تھا. یہ کام کرنے کے لیے کوئی بھی جھاڑ ہے تو اس کا سارا بیس کس پہ ہے؟ جڑوں پہ ہے نا. جڑیں نکال دے تو جھاڑ نہیں رہتا. پانی کس کو دیتے؟ اس کے جھاڑ کے سر پہ سے ڈالتے پانی، پھر جڑوں میں پانی دیتے، پانی جڑوں کو ملتا. یہ جڑ یہ آباد ہے تو پورا جھاڑ آباد ہے. اگر اس کو نہیں ملا جڑ کو تو پورا جھاڑ بیکار ہے. اسی لیے پہلے اس کو کھریدنا پڑتا. اس کی ابتدا کیا ہے؟ تکلیف سے ہے، تکلیف سے ہے. اب وہ زمین، یہ جو کاشتکار رہتا اس کو معلوم رہتا، بعض زمینیں ایسی رہتی مارنے کے بعد سبل واپس آ جاتا، لیتا نہیں ہو. اتنا سخت ہو گیا کہ اب وہ نرم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے اس کی مثال ایسی ہے، ایک نصیحت ہوتی ہے ہمارے سامنے. اب نصیحت ایک بات چل رہی، اندر سے ایک اور چل رہا ہمارا، یہ بولے تو باتیں تو ایسے ہے لیکن ایسا زندگی نہیں چلتی نا. ایسا کرے تو زندگی چلتی. بات لینا نہیں چاہ رہے، وہ جو مار پڑ رہا اس کو واپس کر دے رہے. ہماری ایک سوچ بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہو، جب تک اس میں حوالے نہیں ہوتے مکمل طور پر حاصل نہیں ہوگی. ایسی زمین، پہلے زمین کا انتخاب کرتا کسان. ایک زمین ہے، زمین دکھنے میں تو مٹی کی ہے، مگر وہ مٹی پتھر میں تبدیل ہو گئی، اتنا سخت ہو گیا کہ وہ پتھر بن گیا. اب اس کو یا تو اس کو نرم کرنا مشکل ہے یا ناممکن ہے. بات ضرب پڑنے کے بعد
اس کے اندر نرم ہونے کی صلاحیت ہو. نصیحت آنے کے بعد پہلے خلاصہ ایک کلام بتا رہا ہوں، ایک نصیحت آنے کے بعد پہلے دل میں یہ آنا کہ میری زندگی ایسی نہیں ہے، ایسی بنانا چاہیے. باہر جا کے کرنا نہیں کرنا، مجبوریاں ہے، نہیں کر سکتا، یہ سب بات کی چیز ہے. پہلے اس کو قبول کرنا کہ میں اس کے خلاف ہوں، یہ جو باتیں ہو رہی ہے میں دین کے خلاف ہوں، میرا نفس تزکیے والا نہیں ہے، ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کا ضرب اگر لگ گیا تو یہ زمین نرم ہو گئی. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. یہ انسان کا نفس کیا ہے معلوم؟ کیا بات بولے حضرت علامہ اقبال. نم ہو تو یہ نفس کیا ہے، اس کو اگر سدھار دیے تو یہ مطمئنہ بنتا. مطمئنہ کون ہے؟ نفس مطمئنہ مطلوب پروردگار ہے، طالب نہیں ہے. نفس مطمئنہ کون ہے؟ مطلوب خدا ہے، مطلوب جنت ہے. ہر شخص چاہتا جنت میں جانا. نفس اہل مطمئنہ نفس والے کی کیفیت شان کیا ہے؟ نفس مطمئنہ والے کی شان کیا ہے؟ اس کو جنت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اللہ خود اس کو بلاتا جنت کی طرف. ارے یہ جنت تیرے لیے بنایا ہو، تو اگر نہیں آئے گا تو یہ جنت کی رونق ہی نہیں ہے. جنت تو بن گئی مگر اس کی ایک رونق باقی ہے تیرے آنے سے مکمل. وہ یہی نفس تھا جو امارہ تھا، نفس امارہ. اس کی کیفیت کیا ہے؟ گناہوں کی لذت. ایک گناہ کر کے اس کا مزہ مل رہا، چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہو، غفلت ہی کیوں نہ ہو، گناہ سے مزہ لے رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ نفس امارہ ہے. نفس امارہ کا مطلب یہ کافر کا نفس ہے. یہ نفس جنت میں نہیں جا سکتا. خیر، یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی جو بتا رہے ہیں. یہ مٹی اگر نرم ہو گئی تو اس سے سونا نکل سکتا، لیکن نرم ہونے کی ضرورت ہے. نرم ہو تو کوئی فائدہ نہیں. نرم ہونے کے لیے پہلے جو ضرب اس کے اوپر لگ رہا ہے اس کو قبول کرنا. قبول کرنے کا سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ جو نصیحت آتی ہے اس نصیحت کو دیکھ کر نہیں، ماحول ایسا ہی ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ دور میں ایسا ہی رہنا پڑتا، یہ برائیوں کا دور ہے، یہاں پر اللہ کہتا کہ معاف کر دینا، میں گناہ کر دیتا ہوں اللہ معاف کر دینا. یہ جو ہمارے پاس ہے، اللہ بڑا بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے. کوئی ایک صاحب دبا کے پوچھے کہ اللہ غفور رحیم نہیں، مطلب میں اگر گناہ نہیں کر رہا تو اللہ بیکار ہے، غفور رحیم ہو. اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دیتا. یہ بات صحابہ کو نہیں معلوم تھی، پورے پاگل آتے ہوں نا. وہ بھی ایسے کرنا تھا نا، گھر دار چھوڑ کے جہاد تب کر کے، یہ آخر ان کو ملا تو اچھا تھا. صحابہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال نہیں. وہ جو بات آتی ہے تو فوراً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. جس کے پاس ہدایت کی بات آتی ہے تو وہ فوراً اس کے پیچھے لگ جائے. فوراً اس کے پیچھے لگنے کا موقع نہیں ہے. اب جیسے نماز کے بارے میں بات بیان ہوا، اب فوراً نماز کا وقت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے فوراً اس کی طرف لگ جاؤ. فا جو آ رہا ہے یہ فا بتا رہا ہے کہ فوراً اس کے پیچھے جاؤ. تو فوراً جانے کے لیے موقع ہی نہیں ہے نا، فوراً کیسے جائیں گے؟ پہلے فوراً خیال اپنے اندر یہ بات لاؤ کہ میں یہ کام کروں گا. پہلے یہ جو فمن تبیاں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہلے قابل بنا لو، اپنے دل کو نرم کرو اس کے واسطے، تاکہ اس کے بعد تمہارے اندر وہ کام، وہ عمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے. اسی لیے قرآن کہہ رہا قد افلح. افلح کا مطلب ہے کسان، کھیتی باڑی کرنے والا. یہ تزکیہ نفس کیسا ہے؟ مثل ایک کسان کے کھیتی باڑی کی طرح. جب ضرب پڑے گا، جب مٹی کو پہلے ناگرنا چاہیں گے تو وہ نرم ہو کر اپنے سینے کو کھول دے، ہاں مجھ پر ناگر کرو. پھر وہ برابر ہو جائے گا، پھر اس کے بعد بیج ڈالا جاتا اس میں. بیج اندر اترنے کے بعد، یہ بیج کیا ہے؟
پہلے نرم ہو جاتا ہو، یہ بیج یہ نرم ہو جاتا. یہ بیج کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، پھر اللہ کی تم یاد کر سکتے. اب جتنی دیر ہم یاد کیے بیٹھ کے، اس پہ بہت بولنا ہے. ہم ذکر کیے صبح 4 بجے سے، یہ اتنے دیر ہمارا قلب کہاں تھا، اس کے اوپر ہم فیصلہ کر سکتے. اسی لیے یہ پروگرام ایسا سیٹ کیا گیا. اتنی دیر جو ذکر میں تھے، ہمارا قلب یہاں حاضر تھا یا کہیں اور تھا؟ ہم تو یہاں ہے. یہ ہمارا یہ رہنے کا سوال ہی نہیں ہے. وہ جو اندر جو باطن تھا، قلب تھا، وہ کہاں پھر رہا تھا، اعتبار اس کا ہے. وہ جہاں ہے، اس کا قلب کا تعلق وہی ہے، مولا سے نہیں ہوا. کیونکہ قلب جہاں رہتا، خیالات وہی، اثرات پورے وہی کے رہتے. اس کی کئی مثالیں لے سکتے ہیں، کئی مثالیں لے سکتے ہیں، بے حد اس کی مثالیں ہیں ہمارے پاس. عورت کا تصور آ گیا، نہیں ہے سامنے، کیا قلب متاثر نہیں ہوتا اس سے؟ انسانی جسم میں اس کے اثرات نہیں آتے؟ جسم پہ آ جاتے. کسی عورت کا خیال شہوت کا آتے ہی اس کے اثرات آیا قلب پہ. اب یہ ظاہر و باطن کو الگ کر دیتے، نہیں کہاں الگ ہوا ظاہر و باطن؟ باطن میں خیال آیا تو ظاہر متاثر ہو گیا. یہ ظاہر اور باطن ایک سکے کے دو رخ ہے. اس کو بعض علماء کیا کیے، علماء جو ہے ظاہر کو لے لیے، کچھ صوفیاء گمراہ قسم کے وہ باطن کو لے لیے. یہ دونوں گمراہ ہے. ظاہر و باطن ایک سا ہونا چاہیے، ظاہر و باطن ایک سا ہونا، اور ایک سا ہونا نہیں، حقیقت میں ایک سا ہے وہ. اب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث ایسی حدیث ہے، یہ حدیث کو اکثر لوگ جانتے ہیں. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہاں پر غلطی کیا کی ہے معلوم؟ یہ علماء جو ہے وہ خاص، اس میں غلطی کیا کی ہے؟ اعمال کا ترجمہ اعمال سے کیے، نیت کا ترجمہ نیت سے کیے. سارے اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. اس کا ایک اور ترجمہ ہم سنیں، سارے ظاہر کا دار و مدار باطن پہ ہے. یہ ترجمہ کیسا ہے؟ بات ختم ہو گئی. یہ حضور یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، سارے ظاہر کا دار و مدار تمہارے باطن پہ ہے. تمہارا باطن اگر صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو تمہارا ظاہر بھی بیکار. عقیدہ، اب اس پہ باطن کے جتنے امور ہیں سارے ترجمے یہاں فٹ کر سکتے. ایمان باطن پہ ہے، دل کی چیز ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کہہ کے ظاہری تمام چیزوں کو بیان کر دیے، نیت کہہ کے ساری باطنی چیزوں کو بیان کر دیے، اور ظاہر و باطن کے جتنے اسرار ہے اس ایک حدیث میں جمع کر دی. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث سے 1,00,000 مسائل میں نکالا. ایک انما الاعمال بالنیات ایک حدیث میں 1,00,000 مسائل، ہم کو ترجمہ بھی نہیں ملا ہم صحیح، 1,00,000 مسائل ملے. وہی ہمارے پاس جو ہے بڑا انبار ہے گھاس کا، باہر پھینک کے رکھتے اس کو. ان کے پاس چھوٹا سا چٹکی سا زعفران ہے اصلی. دنیا میں ہم بہت چوکنا رہتے چیزوں کی قیمتوں میں، اتنے ہوشیار رہتے پوچھو مت. ایک دین میں آنے کے بعد مسلمان بیوقوف ہو جاتا. تو ظاہر و باطن کو ایک ساتھ رکھ کے بتا رہے ہیں. ظاہر و باطن دو الگ نہیں ہے. کسی کا ظاہر اچھا باطن خراب، باطن اچھا ظاہر خراب، یہ دو بھی نہیں ہو سکتے. اب ایک اور آسان مثال ہم دیں گے. ہم اگر ماؤس خریدنے گئے، اوپر چھلکا خراب ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مغز اچھا ہے، یقین کریں گے؟ ہم خرید نہیں سکتے یقین. وہ جو باطن ہے اس کا وہ نہیں دیکھے ہم، لیکن ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کا باطن خراب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل دین لے کر آئے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم،
दीन कामिल क्या है, जाहिर और बातिन दोनों में भी कमाल आए। खैर ये बात थी। तो कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब है वो शख्स जिसने पाक किया। अब यहां देखिए अफलाह के साथ तज़क्का का लफ्ज आया। ये अफलाह के लफ्ज में एक मुजाहदा समझ में आया ना, काश्तकारी के जैसा। तज़क्का का लफ्ज बाब तफाउल से आया। बाब तफाउल तकल्लुफ को चाहता, यानी हर वो काम जिसको बड़ी मशक्कत से किया जाता उसको इस बाब से लाया जाता, यानी ये रास्ता पूरा मुश्किलों का है, इसके बगैर नहीं है। यानी जमीन को जब तक नहीं फाड़ेंगे, भाई दाना डालना आसान है ना, ऊपर से डाल दिए अंदर हो गया, लेकिन नागर मारना, 1 से 10 वक्त मारना दरमियान में। अब जब नागर मारता, किसान जब नागर मारता तो बीच में पत्थरे आ जाते, उधर इधर के जड़े आ जाते, वो पूरे निकाल के फेंकना पड़ता। वो थोड़े जगह जड़े अंदर तक कहां की रहते, वहां से खींच के निकालना पड़ता। नहीं निकाल के छोड़ दिया, कोई किसान नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ो क्या होता, वो जड़ ये बीज को रहने नहीं देता। वो जो जड़ खराब जड़ है, उस जड़ को काटे बगैर, बेकार घास फूस को निकाले बगैर बीज डालने वाला कोई किसान है नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, उस जड़ को नहीं निकालना चाहते, दरमियान में वो जो काश्तकारी कर रहे हैं उसमें जो रुकावट है उसको निकालना नहीं चाहते, कहीं को झुकना, कहीं को निकालना नहीं। बीज डाल दिए, वो बीज जाया हो गया। हम ऐसे किसान हैं, हमेशा अपने बीज को जाया कर देते। तो कद अफलाह मन तज़क्का कहे कि अल्लाह ताला इंसानी नफ्स को, कल्ब को एक जमीन, काश्त वाली जमीन के मिसल पेश कर रहा है। तुम इस तरह काश्त करो, जब वो फट गया तो फिर क्या करो, अल्लाह की याद का बीज डालो। वज़कर अस्मा रब्बिही, अपने रब को याद करो। ये बीज है जो कल्ब में पड़ता है। जिक्र किसका चीज है, जुबान पे, जुबान का, आंख का, कान का। जिक्र कहां होने की चीज है, जैसे किसी चीज को सूंघना है, बो वाली चीज है, बो नजर आती किसी को, इत्र नजर आता, बो नजर नहीं आती। बो सूंघना है, कान के पास नहीं लेके जाते, क्योंकि इसकी बो हासिल होना है तो नाक के पास लेके जाना पड़ता। किसी चीज को देखना है, पीछे नहीं लेके जाते, आंख के सामने लाते। गर्म है कोई चीज, देखने से मालूम नहीं होता, सूंघने से मालूम नहीं होता, सोचने से तो हरगिज मालूम नहीं होता, छूने से मालूम होता हो। हर चीज के कैफियत को हासिल करने का एक अलग हिस्सा है। जिक्र की कैफियत हासिल करने के वास्ते खल्क के सिवा कुछ भी नहीं। इसीलिए हम जो जिक्र अब तक कर रहे थे, जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये खल्क को नहीं दिए, इसीलिए इन्हें आवारा हो गए। ये बाजार में हैदराबाद से तो हम आ गए, ये हैदराबाद इसको छोड़ के आ गए, इसके लिए तो टिकट की जरूरत नहीं, सीट की जरूरत नहीं, वैसे ही आ जाता है। हैदराबाद से तो यहां तक आ गए, मगर इसको छोड़ के आ गए। छोड़ के नहीं, लेके आए तो भी एक आन में चले आता हूं, ऐसा माहिर है, उसको गाड़ी उड़ी की जरूरत नहीं, पार्किंग की तो जरूरत ही नहीं। तो कैफियत कहां की मिली, खल्ब जिसको, या अब जिसको सोच रहे हैं, खल्ब जहां है ना, हम यहां बैठ के दिल बीवी के पास है, उठ के आया, मैं उठी कि नहीं की, क्या हुआ कि फिर बोल के भी नहीं आया, वो दरवाजा लगाया कि नहीं की, वो नाश्ते का इंतजाम हुआ कि नहीं की, वो दूध लाना भूल गया, क्या पीते, चल रहा जिक्र चल रहा है। अब जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा पूरा चल रहा है। कैफियत कहां की है, अब परेशान हो रहा है, अरे ये काम करके नहीं आया ना, दिल परेशान। कैफियत इसको क्यों मिली, क्योंकि ये जो याद करने की जगह थी, ये गैर को याद करने में मसरूफ है। इस्म खानदी राम मुसम्मा रोबुजो, मौलाना रूम फरमाते हैं तुम्हारे को नाम मिल गया सिर्फ, इस्म खानदी, इसम तो नाम तो पढ़ रहे हो तुम, राम मुसम्मा रोब, मुसम्मा जिसका नाम ले रहे हैं वो तुम्हारे ख्याल में नहीं है। मुसम्मा का मतलब जिसका नाम ले रहे हैं, जुबान पर जिसका नाम ले रहे हैं, वो नाम वाला खल्ब में होना। ऐसा हो सकता है कि हम हजरत किबला का नाम लिए, हजरत का नाम ले, दादा सरकार नहीं आते तस्वुर में,
نام جس کا لیے خیال میں بھی وہی آنا نا. نام کسی کا ہے خیال میں کوئی اور ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ نام والے کو پہچانے ہی نہیں, نام والے کا پتہ ملا ہی نہیں. اب اس کو کیا کر رہے, وہ وسوسے کیسا جانا, وسوسے کیسے جانا, اس کا کوئی وظیفہ ہے تو دو, وظیفے سے نہیں ہوتا ہو. جیسے کاشت کرنا ہے, زمین کو کھود کے بیج ڈالنا ہے, 1,00,000 مرتبہ سورہ فاتحہ دے تو کھل جاتا ہو, نہیں کھلتا ہو. 1,00,000 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھیں گے, اس کو کھود کے ڈالنا پڑتا ہو. یہ عالم اسباب ہے, یہ دنیا دار العمل ہے, یہاں محنت کے بعد ہی کوئی چیز, دنیا کی ہو دین کی ہو, دنیا کی ہو دین کی ہو. یہ جو مقدر ہے, مقدر محنت پہ رکھا, بھائی مقدر ہے میرے گھر میں آیا تھا, میں لہٰذا دکان کو نہیں جاتا, ایسے بھی ہے. مقدر میں یہ ہے کہ آج تم دکان کھولے تو تمہیں 1,000 روپے ملتے. مقدر محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مقدر ایسا ہے, محنت کریں گے تو یہ سفر پہ گئے تو تمہیں یہ فائدہ ملتا, نہیں گئے تو نہیں ملتا. خیر, تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو حال ہے یہ ہے کہ زبان اور قلب میں اتحاد نہیں ہے. ذکر کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ذکر جو اللہ کی یاد ہے وہ دل کی چیز ہے, اس کی کیفیت کہاں محسوس ہوتی, قلب میں محسوس ہوتی. شرط یہ ہے کہ وہ جو ذکر ہے وہ دل کو ملنا ہو, دل سے کرنا ہے. جو زبان پہ لائے ہیں وہ نام کس کا ہے, وہ تصور ہی دل پہ آنا, دوسرے کا نہیں آنا, تو اس کا اثر ہے. تو اب یہاں کاشت کی مثال جو دی جا رہی ہے اس کے موافق یہ ہوا کہ قد افلح من تزکا, تم زمین کو ہموار کر دیے, وذکر اسم ربہ, اپنے رب کے نام کو وہاں پر بیج کے جیسا ڈالو, بیج کے جیسا اس رب کے یاد کو وہاں پر ڈالو. جب تک ہموار زمین نہیں ہوئی ذکر نہیں ملتا. اس میں ایک بات ہے, جب تک نفس پاک نہیں ہوا ذکر مل جاتا, لذت ذکر نہیں ملتی, مزہ ذکر کا نہیں ملتا. یہ مزہ نہیں ملنے کی وجہ ہے جو ہم دوسروں کی طرف جا رہے ہیں. اب جو بچے ہو, جو آج کل کے نوجوان کسی ایک لڑکی سے محبت کر لیتے, اب لٹک جاؤ, وہ نہیں چھوڑتا اس کو. میں ماں باپ کو تم لوگوں کو چھوڑے تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ جو فطرت ہے انسان کی, اللہ ہر انسان میں یہ فطرت رکھا. ایک چیز کا نشہ بھوت سوار ہو گیا, اس کو نہیں چھوڑا سکتے. اس کو کسی ایک چیز کا نشہ آ گیا, یہ ہونا بول کے بیٹھ گیا, تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. یہ فطرت اللہ کیوں لا رہا ہے انسان کے اندر, اللہ کو حاصل کرنے کا راستہ. اس کے لیے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح اس کے پیچھے گئے, فنا ہونے والی چیز کے پیچھے جا کے اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا, تم فیصلہ کر لیے نا. یہ مولا کے حساب سے کیوں نہیں کر رہے کام, اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. بہانے دین کے لیے جو بہانے رہتے, یہ کام ہے, ایسا ہے, ویسا ہے, بہانے ایسا کوئی کرا, ایسا کوئی شخص کسی سے محبت ہو گئی, بھائی وہ تم جس سے محبت کرے نا وہ آ رہے ہیں, آپ آ رہے ہیں, نہیں اب میرے کام ہے, بعد میں ملتا ہوں. تمہاری منگنی جس کی ہوگی نا وہ تم سے بات کرنا چاہ رہے گا, نمبر ہونا, نہیں میں خود کرتا ہوں, نمبر ان کا دیو. تم ضروری کام ہے بولے نا, یہ بھی باہر سے جا کے ترکائی ہو تو کام ہے, نہیں بعد میں لائیں گے, نہیں کھاتے تو ایک دن نہیں کھا تو مر جاتے کیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے بولے محبوب, یہ پسند کی چیز ہے. یہ جو لیلا مجنو کا واقعہ ہے, مجنو مر گیا, اللہ والا کی خواب میں دیکھے مجنو تو وہ جنت میں ہے. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کمبخت تو جنت میں کیسا چلا گیا, ساری زندگی تو ایک عورت کے پیچھے برباد کر دیا, نہ تجھے نماز, نہ ذکر, نہ کسی کا خیال, تو جنت میں کیسا گیا. کیا وہ محبت تیری جنت میں لے گئی؟ نہیں, وہ محبت کے لحاظ سے تو میں جہنم کا حقدار تھا. لیلا کی محبت تو مجھے جہنم میں لے کر جا رہی تھی,
اللہ تبارک فرشتے جہنم کے آگے سزا دینے کے واسطے عذاب لے کر، مگر اللہ تعالیٰ کہا کہ چھوڑ دو اس کو. فرشتے کہنے لگے اے اللہ یہ تو تیرے غیر کے عشق میں زندگی گزار دیا. تو اللہ نے کہا یہ صحیح ہے کہ اس نے میرے غیر سے عشق کیا، لیکن میرے غیر سے عشق کیا تو اس میں پکا ایسا تھا، عشق کی ایسی حدیں قائم کر دی کہ مجھ سے صحیح عشق کرنے والوں کے لیے راستہ ہموار ہو گیا. میرے راہ میں نکلنے والے کے لیے اس کی زندگی مثالی بن گئی کہ ایک انسان فنا ہونے والی عورت کے پیچھے اتنا مر سکتا ہے تو ہمیشہ رہنے والے پروردگار کے پیچھے کتنا مر سکتا ہے. اس کو راستہ ملا. اس کے تذکرے میرے محبوبین کے حلقوں میں ہوتے ہیں، لہذا میں اس وجہ سے اس کو معاف کروں. اب یہ سب کو نہیں ہوتا، کرنا ہے تو ویسا کرنا. پھر وہی ایسا کر کے جاتے، اس سے جواز نہیں مل گیا عورتوں کا عشق کر سکتے. ہاں کرو، پھر ایسا کرو، ایسا کرو. ایسا کرو کا مطلب ایک مثال دے رہا ہوں. مجنو سے پوچھا گیا تیرا نام کیا ہے تو لیلا ہو. مجنو سے پوچھے تیرا نام کیا ہے تو میرا نام لیلا ہے. اے تو لیلا نہیں نا، تیرا نام قیس ہے نا. قیس وہ کون ہے؟ اپنے آپ کو بھلا دیا. یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کو یاد ایسے کرو کہ خود تم کو یاد نہ رہے. امجد حیدرآبادی کا ایک ربائی ہے، اس پھول کا رنگ اڑ کر بو رہ جائے، سر جائے تو جائے ابرو رہ جائے، ثابت ہو میری نفی سے تیرا اس بات، میں اتنا مٹوں کہ تو رہ جائے. اس پھول کا رنگ اڑ کر بو رہ جائے. پھول کس واسطے ہے؟ بو کے واسطے ہے نا. اس کے پھول کی کیا ضرورت ہے؟ رنگ جائے چل گیا تو پرواہ نہیں. کیا ہونا؟ بو ہونا. کاغذ کے پھول دیکھے آپ لوگ، آج کل نہیں ہے، وہ نہیں دکھ رہے، پہلے بہت تھے. اتنے خوبصورت کوئی اور پھول نہیں ہے. کاغذ کا پھول اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو پکڑے تو بالکل کاغذ کیسا رہتا. اور کاغذ کا پھول کہنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ 1% بھی بو نہیں رہتی اس میں. گھروں کے باہر رکھتے تھے نشانی بتانے کے لیے، گھر فلاں گھر کے پیچھے وہ پیلے رنگ کے یا لال رنگ کے پھول ہے، جب وہ پھول زمین پہ گرے تو گھر کے اطراف صحن میں بہت خوبصورت معلوم ہوتا، اس لیے لگاتے تھے. خوشبو ایک نام کی نہیں ہے. وہ پھول اب زیادہ نہیں دکھ رہے کیونکہ انسان ویسے بن گئے، اس کا جگہ انسان لے لیا. اب وہ پھولوں کی ضرورت کیا ہے؟ انسان ہے مگر وہ نہیں ہے. یہ جو وہ کہتے ہیں یہ اخلاق کا استعارہ ہے. اچھی وہ، اچھے اخلاق. ایک آدمی اچھے مزاج کا ہے، ہنستے بات کرنے والا، اچھے انداز سے پیش آنے والا، ہر شخص چاہتا ہے اس سے بات کرنے کے. اب ایک شخص ہے ہمیشہ منہ بند کر کے ہنسنا ہی نہیں معلوم. بھئی ہنسنے میں کوئی پیسے خرچہ ہو رہے. جو شخص نہیں ہنستا فزیکلی اس کا چہرہ، اس کے اوپر چہرے پہ بڑھاپے کے اثرات بہت جلدی آ جاتے. بڑھاپے کے اثرات. یہ ہنسی جو ہے یہ منہ کا ایکسرسائز ہے، یہ پورے باڈی کا ایکسرسائز ہے، ہاتھ کا، پیر کا، سب کا سب ایکسرسائز جم میں ہے. یہ فیس کا ایکسرسائز آج تک کوئی نہیں کرا ہے. اس کے لیے کریم وغیرہ لگا رہے، کریم لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسی نہیں، کچھ بھی نہیں. اس کا منہ فیس ویلیو جو ہے، فیس ویلیو صرف ہنسی سے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائماً وصفی ایک سنت تھی. یہ سنت کوئی بھی لے رہے نہیں. ہمیشہ کی ایک سنت کیا تھی؟ ہمیشہ متبسمن. یہ کھلکھلا کے داتا داڑا نکال کے ہنسنے کا مزاج نہیں تھا. ہمیشہ متبسمن، تبسم فرماتے تھے، مسکراہٹ ہوتی تھی. یہ خوش آدمی کی علامت ہے. ہمیشہ حضور مسکراتے رہتے تھے. یہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں اتنا کامیاب اور خوش مزاج آدمی کوئی اور نہیں تھا. جب بھی دیکھو مسکراتے. غصے کی حالت ہوتی تو اس میں مسکراتے تھے. وہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے، وہ ناممکن چیز ہے، وہ ناممکن چیز ہے.
जैसे एकदम बिल्कुल 45 टेम्परेचर चल रहा है, उसमें एकदम ठंडक महसूस हो गई। ये कितनी अजीब बात है। गुस्से की हालत में मुस्कुराना वैसी अजीब बात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मैमूना एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में से एक बीवी थी। सरकार दो आलम तशरीफ फरमाते, रात में जो है जरूरत होती तहारत वगैरह का, तो अटैच बाथरूम होते नहीं थे, दूर जाना पड़ता था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात में आंख खुली तो हुजूर बाहर में। हजरत मैमूना हुजूर के बाजू में थी, उनकी आंख खुली तो हुजूर नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए उनके जहन से अल्लाह के रसूल होने का ख्याल चला गया, मेरे पास नहीं, कहां गया? फौरन ख्याल आया किसी और अजवाज के पास गए होगा, बारी तो मेरी है, किसी और के पास सरकार क्यों गए? वो क्या करिए, गुस्सा आ गया उनको, अंदर से जो है दरवाजा लगाया। सरकार दो आलम जब तशरीफ लाए, दरवाजा दस्तक दिए तो बंद है दरवाजा। अंदर से मैमूना रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैं दरवाजा नहीं खोलती, मैं, आप कहां गए? आप, बारी तो मेरी है। हुजूर ने फरमाया मैं तहारत के लिए, पेशाब के लिए गया, मैं इन्नी कुन्तु हाकिनन, तहारत के लिए गया था। ये फसील अब इस्तेमाल किया, पेशाब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। जिसके सोच में अच्छाई होती वो लफ्ज भी बुरा इस्तेमाल नहीं करता। कुरान में जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात हम बिस्तरी का जो मजमून आया, उसमें कोई लफ्ज बुरा नहीं है, कोई लफ्ज बुरा नहीं है। इतने अच्छे अंदाज से बयान किया कुछ। पूरे कुरान में एक जगह भी पेशाब का लफ्ज नहीं है, बौल का लफ्ज एक जगह नहीं। इतना पाकीज़ा, वो जो पाकीज़ा परवरदिगार है। खैर हुजूर ने फरमाया मैं तहारत के लिए, जरूरत के लिए गया था। उन्होंने कहा कि मैं नहीं खोलती, आप आयशा के पास गए? नहीं, मैं नहीं गया, मैं तो जरूरत के लिए गया। 2-3 बार हो गए तो हुजूर ने फरमाया या मैमूना इन्नी रसूलुल्लाह, ऐ मैमूना मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लस्तु खाइनन, मैं किसी के हक में खियानत नहीं करता, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं दूसरों को, लोगों को हक देने के बारे में बोलने वाला। तुम्हारा हक कैसा निकाला, छोड़। तो फौरन उनको ख्याल आया कि अब तक शौहर समझ के सोच रही थी, ये तो अल्लाह के रसूल है। फौरन दरवाजा खोल दिया। अब ये सोच रही थी अब कौन सी वही उतरती नमाज, क़ियामत तक के लिए आया था, तुम अल्लाह के रसूल के साथ ऐसी बदतमीजी के साथ। अब बात ये थी, अब जो मजमून था ये, अब ये थोड़ी देर के लिए एक्सपेक्ट कीजिए कि उस जगह पे हम होते तो क्या रवैया होता। वो जो गुस्से में हंसने का जो मसला आया, ये अर्ज करना है कि ऐसे मौके पे हम होते, हमारा रिएक्शन क्या होता, कैसे हम रिएक्ट होते, कैसे रेस्पॉन्ड होते हैं। अब ये सोच लेना, हम सरकार द्वारा शासन का रेस्पॉन्ड देखिए। आप फरमाती है वो दरवाजा खोल के यूं हट गई और कभी तारी हो गई। सरकार दो आलम फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतबस्सिमन वहाकन, मुस्कुराते हुए बल्कि हंसते हुए। क्या करे तुम्हारे, ऐसा बंद कर दिए क्या तुम्हारे सामने गया, ऐसा कर जाए। न सिर्फ मुस्कुरा रहे, आमतौर से मुस्कुराते थे। ये देखो, कोई शख्स गुस्से में मुस्कुरा भी ले ये नामुमकिन है, और हंसना तो बहुत दूर की चीज है। वो फरमाती है कि ना सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं बल्कि हंस के दाखिल हो रहे हैं। अगर हुजूर इस वक्त ना मुस्कुराते ना हंसते, वही उतर जाती थी। हमेशा के लिए इनके ऊपर बड़ा इल्जाम आ जाता। उस वही को रोकना हुजूर के मुस्कुराहट पर मौकूफ है। किसी को इताब से महफूज रखना हुजूर के मुस्कुराहट की इतनी अहमियत थी। मुस्कुराते हुए अंदर एक लफ्ज वलम यतकल्लम शैअन, फरमाती है कि एक लफ्ज नहीं फरमाए। क्या समझे मुझे, ऐसा बंद कर दे, बात में बता दूं, तुम्हारे माँ बाप पूरे ऐसे थे, तुम्हारा खानदान ऐसा है, मजमून तो मिल जाता। इतना मजमून मिलता है 1 घंटा तक खरीद कर सकते। खानदान, बाबा पे, अम्मा पे, वो सब ऐसे थे। तुम्हारा शादी में ऐसा करे, वो शादी को उठाते, शादी के दिन नाश्ते के वक्त ऐसा करे थे, वो करे थे, ये सब लग चुका। वलम यतकल्लम, गुस्से की हालत में जुबान पे कंट्रोल,
یہ اہل تزکیہ. اب یہ جو ہم تزکیے کے بارے میں، باطن کی اصلاح کے بارے میں بات کرنا، غصے کی حالت میں زبان ہماری محفوظ ہے، نہیں بات کر کے خالی بات مت کرے. وہ خطبے وقت ہے وہ شخص، نہ صرف ولی. بہت کم لوگ زندگی میں ایسے غصے کے وقت خاموش نکل جاؤ وہاں سے، خاموش. ہنسنا دور کی بات ہے، اب وہ ہنسنے والا مسکرانے والا بن گیا تو وہ کیا بنتا نہیں. یہ واقعہ کہاں سے آیا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ پہ ہم بات کر رہے ہیں. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باطن کو سوار کر پیش کیا، سوارنے کی اہمیت دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حال کے مطابق. مسکرانے کے بارے میں عرض کر رہا تھا، وہ جو منہ کی ایکسرسائز ہے، اس سے گیا کچھ بھی نہیں. یہ ہمارے باطن کو، ہمارا دل کتنا پاکیزہ ہے، ہماری مسکراہٹ، ہمارا مزاج بتاتا. ڈگریاں تو لگا دیے، اب جا کے ملے ایسے لوگ کو دیکھے، نہ ہنسی نہ بات نہ صحیح برتاؤ نہ رشتے داری، کچھ بھی نہیں. کوئی بھی آؤ، اب وہ اپنی ڈگری سے کسی کے سامنے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیوی کے اوپر اپنے ڈگریوں کو مسلط کر دیا، ماں باپ کے اوپر بھی، رشتے داروں پر بھی، اب وہ نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں. یہ انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دی. حضور کے اخلاق یہ تھے کہ حضور جو ہے جس آدمی کے ساتھ ہوتے ویسے بن جاتے تھے. حضور کا اپنا مقام کون؟ کیونکہ اگر حضور اپنے مقام پر ہوتے تو کوئی سامنے ہو نہیں سکتا، مولا کے سوا کوئی سامنے ٹھہر نہیں سکتا. فکان قاب قوسین او ادنی، حضور کا مقام ہے او ادنا، ایسا مقام جہاں پر مخلوق کا تصور بھی نہیں ہے. حضور کی بشریت بھی پیچھے رہ گئی، حضور کی خود بشریت پیچھے رہ گئی. اب کیا بات کریں گے؟ اب ایسے شخص، ایسی ذات، ایسی ہستی جب زمین پر آتے ہیں، ایک بچہ بھی ملتا ہے تو اس کا بھی دل جیت لیتے. حضرت انس بن مالک ایک صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں جو ہے ام سلیم ان کا نام تھا، وہ سرکار کی بڑی عاشق تھی. حضور کی خدمت میں چھوڑ دی اپنے بچے، یا رسول اللہ ھذا خویدمک، اے اللہ کے رسول یہ آپ کا چھوٹا سا خادم لائیں، ایک چھوٹا خادم ہے، آپ اپنے خدمت میں رکھ لیجیے. تو حضور بھائی اس کو لے کے کیا کروں میں، یہ شرارت کرتا وہ کرتا، نہیں فرمائے حضور. اچھا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ. 10 سال خدمت پہ تھے حضرت انس بن مالک، فرماتے میں 10 سال حضور کے مدینے میں آئے تو خدمت کے لیے آ گئے. خدمت کیا کرتے تھے؟ خالی کھیل لیتے تھے. وہ خود بولے میں کبھی خدمت کیا ہی نہیں، اور خود فرماتے ہیں میں خدمت تو سرکار کی کرنے کے لیے آیا، میری ماں اس نیت سے ڈالی، مگر سرکار میری خدمت کرتے تھے، سرکار میری خدمت کرتے تھے. حضور فرمایا ایک دن کہ جاؤ حضرت عمر کو بلا کے لاؤ. حضرت انس سے فرمایا وہ گئے، گھر سے بھاگے بھاگے نکلے، راستے میں دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے، وہ کھیل دیکھتے ٹھہر گئے. وہ دیکھتے ٹھہر گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بچہ چلے گیا تو ان کو لینا پڑا، تو وہ شامل ہو گئے کھیل میں اور کھیل میں لگ گئے. اور وہ حضور بھیجے تو بھول گئے. حضور انتظار کرتے کرتے باہر آئے، آ کے دیکھا تو یہ کھیل رہا ہے بچہ، آ کے ڈانٹ کے مار کے میں کیا بولا تم کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں فرمایا. حضور ایک کونے میں ٹھہر کے پورا کھیل دیکھ رہے تھے. پورا کھیل ختم ہونے کے بعد پیچھے سے جا کے ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یا غلام، غلام ہوتا غلام نہیں، اے چھوٹے بچے، ہمارا کھیل ختم ہو گیا. دیکھتے ہی سہم گئے، ارے وہ یہ کام یاد آ گیا، ہاں ہو گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب جاؤ اب جا کے بلاؤ. یہ کب سیکھیں گے؟ یہ باہر ہم گاڑیاں پارک کے لیے رکھتے نا، ایسے جگہ پہ پارک کرتے، بازو کوئی آ کر پارک کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، بس میری گاڑی لگ گئی پارکنگ میں، بس چپل کہیں رکھے ایسی جگہ پہ، اچھی جگہ پہ رکھ دیتے. بس ایسا رکھنا کہ بعد کوئی آ کر اور وہ ایڈ ہونا چاہے بازو تو ایڈ ہو سکتا. باتھ روم یوز کرے ایسا یوز کرتے کہ میرے بعد کوئی اور یوز نہیں کر سکتا، بھائی میں یوز کر لیا بس. کھا کر اٹھے بعد میں کوئی شخص یہاں بیٹھے گا تو اس کو مجھ سے زیادہ سہولت ملنا، یہ سوچ ہی نہیں. یہ اصلاح کی چیز ہے. مسلمان جب تک اس سے پیچھے ہے یہ عبادتیں اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کامیاب بننا ہے، یہ پورا مکمل کامیاب آدمی نہیں ہے لیکن کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے.
پہلا قدم ہے، تم اس میں کامیاب بن، تم بے بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اپنے ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ، ایک معمولی سا بچہ اس کے بارے میں بھی حضور بتا رہے ہیں. حضرت انس ساری زندگی روتے تھے، سرکار میری خدمت کرتے تھے، میں 10 سال حضور کے صحبت میں تھا، 10 سال حدیثیں بیان کرتے تھے حضور. تو جب تک یہ باطن کی اصلاح نہیں ہوتی، اس کی پہلی چیز ہے گناہ، وہ چھوڑ دیا. اس کے بعد اپنی اخلاقی تربیت، یہ دوسری چیز. یہ جب تک ختم نہیں ہوتے یہ چیزیں، ذکر میں ہم انٹر نہیں ہو سکتے. ہمارا ذکر جو جاری نہیں ہو رہا، مانیے ذکر چیز کیا ہے؟ تزکیے کا نہ ہونا، ذکر کا نہ ہونا. اب ٹھہر کے اب یہ مضمون بولنے کے بجائے 1 گھنٹہ ذکر کے فضائل کو بیان کر دیا، کوئی فائدہ نہیں ہے. ذکر کے فضائل کا کسی کو انکار ہے؟ کوئی شخص مسلمان ایسا ہے کہ بھائی اللہ کا ذکر کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے بولتے؟ نہیں کر رہا ابھی تو یہ بات کو نہیں بولتا. بحث ہی نہیں ہے. بحث پانی کی، وہ کھانے کی، وہ چائے کی نہیں ہے، بحث پیالے کی ہے. جس پیالے میں لے رہے ہیں وہ خراب ہے. اب ہمارے پاس عموماً دینی حلقوں میں بیان کس کے بارے میں ہو رہا؟ اس کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں ہو رہا، پیالوں کے بارے میں نہیں ہو رہا. وہ پیالے کو دیکھ کر اور پیکنگ کو دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں اس کے اندر کیا چیزیں محفوظ ہے، نہیں ہے بول سکتے نا. اس کو یہ چیز کتنی محفوظ ہے، اچھی ہے، اس کے پیالے کو دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کو اعلان کرنے سے پہلے 40 سال تک کیا کیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 40ویں سال نبوت کا اعلان کیے. حضور نبی نہیں بنے 40ویں سال. نبی کب سے ہے حضور؟ کسی کو نہیں معلوم وہ تاریخ، اس وقت سے نبی ہے حضور. کوئی جان بھی نہیں سکتا، اس وقت سے نبی ہے. ایک حد بتا دیے کہ آدم ابھی مٹی میں تھے، اس سے پہلے بھی تھا میں، کیونکہ انسانیت کی ابتدا انسان کو معلوم ہے، وہاں سے بیان کیے حضور. بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. نبی تو پہلے سے ہے، مگر اعلان دنیا میں تشریف لانے کے بعد 40 سال کے بعد کیوں ہوا؟ 40 سال کے بعد باقی کتنے رہے؟ 23 سال. 23 سال جو حضور کی زندگی ہے وہ نبوت والی ہے. نبوت کے اعلان کے بعد 23 سال ہے، اعلان سے پہلے 40 سال ہے. زیادہ عرصہ کون سا ہوا؟ حضور جب نبی ہے، حضور کے دنیا میں آنے کا مقصد نبوت کے امور کی تکمیل، نبوت کو عام کرنا، نبوت کے کام کے لیے تھے نا، یہ اصل مقصد تھا. تو زیادہ 40 سال نبوت کے لگنا تھا، 23 سال اس سے پہلے کیا ہونا تھا. بعض لوگ یہ بولتے کہ 40 سال کے بعد انسان کی عقل پختہ ہوتی، اسی لیے 40 سال کا اعلان کیے. یہ سراسر گمراہی اور بے ادبی ہے حضور کی شان. عقل خود حضور کے نور سے پیدا ہوئی. اب حضور کی عقل کو کامل کرنا کیا؟ عقل جو پیدا ہوئی ہے، عقل ایک مخلوق ہے، اس کو اللہ کس سے پیدا کیا؟ حضور کے نور سے پیدا کیا. حضور کا نور نہیں ہے تو عقل بھی نہیں ہے. اب وہ عقل کامل ہوئی، پختہ ہوئی تو کیا حضور کو نبوت ملی؟ پیدا ہوتے ہی سب سے اعلیٰ تسبیح، جس کو شان تنزیہی والی تسبیح کہتے ہیں، وہ تسبیح جو آخری درجہ ہے معرفت کا، پیدا ہوتے ہی پہلے وہ تسبیح کرتے ہوئے پیدا ہوئے حضور. اب عقل کامل ہونے کی بات کیا کریں گے؟ عقل پہلے سے کامل ہے، سامنے والے کی عقل کو کامل کرنے کے لیے 40 سال لگائے. 40 سال بتائے اپنے آپ کو کہ انسانی اخلاق کیا ہونا. 40 سال محنت کیا کیے؟ قد افلح من تزکا پہ محنت کیے. لوگوں میں محنت نہیں کی، اپنے آپ کو ہر مقام پہ ویسا پیش کرے. اسی لیے کوئی حضور کے بات کو انکار کرا لیکن حضور کو انکار نہیں کرا. انہم لا یکذبونک قد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ لوگ میری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں مگر آپ کو انکار نہیں کر سکتے. ہم آپ کو ایسا بنا کر پیش کی. 40 سال کیا کیے حضور؟
وہ جو کلمہ پیش کرنا ہے وہ کلمہ جس پیالے میں رکھ کے پیش کرنا ہے اس پیالے کو 40 سال تک سنوارتے رہ سکتا. یہ درس بھی دینا چاہتے ہیں کہ تم بھی اس کلمے کو لینے کے لیے اپنے وہ کلمہ جس قلب میں لے رہے ہو اس کو پاک کر کے آؤ, ورنہ وہ کلمہ تم کو نہیں ملتا, اس کے فائدے تم کو نہیں ملتے. کہیں بیٹھنا ہے تو دیکھ کے جھٹک کے بیٹھ لینا, اتنی تو فطرت ہے. بیٹھنا ہے تو جھٹک کے دیکھتے, مٹی ہے کیا دیکھتے بیٹھتے. کیا مٹی سے بننا تو بیٹھ جانا مٹی میں, مٹی سے بننے کے بعد مٹی میں نہیں بیٹھتے آپ. وہ ذرا مٹی میں تھوڑا دھول لگ جانے سے کوئی خزانہ ڈوب جانے والا نہیں ہے ہمارا. یہ فطرت ہے ہماری. جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پاکی کو تلاش کرتے, جہاں مولا رہنا ہے وہاں پاکی کی ضرورت نہیں, اس کے بغیر آتے ہیں. یہ قلب مولا کے رہنے کی جگہ ہے, ان کو بلا رہے وہ آنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ ہم اس قلب کو ان کے بیٹھنے کے قابل ہی پہلے بنائے نہیں. ان کے بیٹھنے کے قابل پہلے ہم بنائے ہی نہیں, بنانے کے بعد بلانے کی ضرورت نہیں. وہ پہلے سے ان کی نظر ہے کب پاک کرتا, وہ بنائے اپنی جگہ ہے نا, ان کی جگہ کو لے کے ان کے دشمن کے حوالے کر دیے, ان کی جگہ کو لے کے گندا کر دیے, نہیں بیٹھ سکتے. اب مہمانوں کو بلائیے, فرش وغیرہ کچرا ڈال کے رکھ دیتے, آتے نہیں آتے. اب لوگ وہ کہاں کوئی کیا تکلیف ہوتی نہیں معلوم, کوئی چیز کون سی چیز خراب معلوم ہوتی نہیں معلوم, پورا انتظام برابر کرنا پڑا, نہیں تو کوئی نہیں آتا. آپ ایک مہمان آنے کے بعد اس کو وہ صحن میں بٹھا دو, باہر جہاں چپل رکھتے وہاں بٹھا دو. ایک صاحب بول رہے تھے ان کے داماد, گھر کے داماد ہے, داماد کو جو ہے پلاسٹک کے گلاس میں پانی دیے. زمانے کو ذرا جھگڑا چل رہا ابھی تک دل میں ہے, پلاسٹک کے گلاس میں دیے, ڈسپوزل گلاس میں دیے. وہ ناپاک نہیں ہے, ہمارا مقام کیا ہے, تم کون سے گلاس میں دیے. اب شادیوں میں جو ہے وہ کانچ کی پلیٹ لے کے آتے, ابھی شادی میں گڑبڑ ہو گئی, وہ پیپر پلیٹ وغیرہ رکھ دیے عام لوگوں کے برابر. کیا عام لوگوں کے برابر سمجھے میرے کو, تم بھی وہی آدمی ہے نا, کوئی 2 آنکھیں 1 ناک 2 کان, کانچ کی پلیٹ نہیں رہے. ہمارے راستے کچھ الگ نہیں ہے, سب کے لیے الگ الگ انتظام کیا. اللہ کے لیے کوئی الگ انتظام نہیں, اللہ کے لیے کوئی الگ انتظام ہی نہیں. بلا رہے آؤ, آنے کے لیے تیاری نہیں ہے, ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود چلے آتے ہیں, وہ خود چلے آتے ہیں. گھر کو نہیں دیکھتے, وہ دل کو دیکھتے. اسی لیے فرما رہا اللہ تعالیٰ, بھائی میرے رہنے کی جگہ کو تم گندی کر دی, اس کو صاف کر دو, ہم آ جاتے. دوسری مثال, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ, اپنے رب کے نام کو لو. اب یہ اس کی مثال کیا ہوئی, بیج کی مثال ہوئی. اب ختم کی طرف آئیں گے. اب وہ بیج جب ڈال دیے تو ڈال کے چھوڑنا نہیں ہے بیج کو, بیج کو ڈالنے کے بعد وہ بیج کو کھانے والے جانور آ جاتے ادھر سے, شیطان کے پیچھے پڑ جاتا. کاشتکار ڈال دیا تو کیڑے وغیرہ وہ یہ چوہے وغیرہ آتے, اس کی حفاظت کے لیے نگرانی کرنا پڑتا, ٹھہر کے راتوں رات وہاں کھیت میں ٹھہرنا پڑتا. اب کون آتا نہیں معلوم. وہ بیج ڈالنے کے بعد ضائع کرنے والے آ جاتے, اور بیج کی حفاظت کرتے ٹھہرنا کہ بیج کہیں بیکار نہ ہو جائے, اس کو پانی دیتے رہنا, اس بیج کو روزانہ غذا دیتے رہنا, دوامن اس کو دیتے رہنا غذا, نہیں تو بیج ضائع ہو جاتا. بیج سے کوئی مقصد نہیں ہے, نہ تزکیہ مقصد ہے نہ ذکر مقصد ہے. وہ بیج مقصد نہیں ہے, زمین مقصد نہیں ہے, مقصد وہ جھاڑ ہے. وہ جھاڑ سے جو پھل پھول نکلنے والے ہیں وہ مقصد ہے. لیکن اس کے لیے درمیان میں نیچے سے یہ محنت ہونی پڑتی ہے, ذکر پہ محنت ہونا. جب یہ تزکیہ ہو گیا, بھائی ہو گیا, اب چلو کامیاب ہو گئے, ابھی منزل پوری نہیں ہوئی, اب ایک حد تک پہنچے, آپ گھر سے نکل گئے, آپ حیدرآباد سے نکلے, سوجا پہ کلاڑ تک آ گئے, منزل وہ نہیں ہے, منزل کے لیے اور آگے نکلنا ہے. اب اس کی حفاظت کرتے ہوئے جانا ہے اس ذکر کو. وہ ذکر چل رہا نہیں چل رہا, وہ رک گیا بیچ میں تو کیوں رکا, اس میں کچھ وسوسے تو نہیں ہے, اس میں کیا خامیاں آ گئے, وہ ہونا. اب یہ جب ذکر کے منازل ہے, اس کے انشاءاللہ ہم تعلیمی نشست میں بات کریں گے, اس کے مراتب ذکر اسمی ہے,
فعلی ہے، وصفی ہے، ذاتی ہے، یہ سارے اس کے مراتب جب پورے ہوں گے فصلا، وہ بیج محفوظ ہو گیا، اب اس سے جھاڑ نکلا. وہ کیا ہے؟ وہ معرفت اللہ کا جھاڑ ہے جو حضرت فرما رہے ہیں. جو معرفت اللہ کے بارے میں جو ہمیں بتائے تھے وہ جھاڑ ہے. اب آتا وہ مقصد ہے، وہ بیج کی حفاظت کرنے سے وہ بیج نکلا اور پھولا پھلا سب بنا. تو یہ فصلہ کا مطلب ہے پھر نماز نہیں ہے. وذکر اسم ربہ، اب اللہ کو یاد کیا پھر اس کے بعد نماز پڑھا. یہ ذکر نماز نہیں ہے، نماز ذکر کے تحت نہیں ہے. یہ جو آیت ہے یہ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ. یہ سورہ مکی ہے اور ابتدائی دور کی ہے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی. فصلہ کا کیا مطلب ہے؟ نماز فرض نہیں ہوئی ایسے زمانے میں کہہ رہا ہے اللہ کہ کامیاب ہے وہ شخص، بہت کامیاب ہے جو اپنے نفس کو پاک کیا، پھر اپنے رب کو یاد کیا تو پھر نماز پڑھا. یہ معنی نہیں ہے یہاں، نماز تو فرض ہی نہیں ہے. قرآن میں جہاں بھی صلاح کا لفظ آتا ہے وہاں قرب حق کا معنی ہے، نماز کا معنی نہیں. نماز کے لیے اقامت صلاۃ کا لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے. نماز جو خاص ایک کیفیت والی عبادت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اقامت صلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ، یہ لفظ آتا ہے. یصلون اور فصلہ یہ جب لفظ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ملنا، ملاقات کرنا. وذکر اسم ربہ، جب اس کے وہ اللہ کو یاد کیا پھر اس سے مل گیا جاتا، پا لیا. جس کو یاد کر رہا تھا اس کو پا لیا. وہ جو کاشت کیا، زمین کو نرم کیا، بیج ڈالا اور جھاڑ نکلا، یہ سب جو ہوا ہے جھاڑ پھل کے واسطے، اب اس کو پھل مل گیا جس کے لیے وہ مار بھی کھایا تھا، اپنے آپ کو اس قابل بھی بنایا تھا، اپنے اوپر سبل وغیرہ بھی لیا تھا، جو تکلیفوں کے راہ گزارا، یہ سب گزار کے جو آیا وہ پھل اس کے ہاتھ میں. ہم اپنی اگلی نشست میں بات کریں گے. اب صرف ہم خلاصہ کلام عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے اپنے آپ کو پاک کر. پہلی چیز اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جہاں تک ہو سکے گناہوں کی زندگی چھوڑ. یہ نہ سمجھے اس میں کہ یہ نہیں چھوڑے تو یہ کام نہیں ہوتا نا، جھوٹ نہیں بولے تو نہیں ہوتا نا. یہ بازار خود ایسا ہے، کبھی کر کے نہیں دیکھے نا، ہم کبھی کر کے بھی دیکھیں گے، جھوٹ بول کے فائدہ دیکھے، سچ بول کے دیکھیں گے. الصدق ینجی، حضور نے فرمایا جھوٹ تم کو نجات دیتی ہے. والکذب یہلک، اور جھوٹ، سچائی تم کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ تم کو برباد، تباہ کر دیتی ہے. یضر نہیں فرمایا. یہلک کا مطلب قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو لفظ استعمال کیا، جھوٹ کے لیے وہ لفظ استعمال کیا. جیسا قوموں پر عذاب آیا نا، یہلکون بول کے لفظ آیا، وما نہلک القری، بستیوں کو جو ہم ہلاک کرتے، جو لفظ برباد کرنے کا لفظ قوموں کے عذابوں پر آیا، وہ لفظ جھوٹ بولنے والے کے لیے آیا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ جھوٹ بولنے والے کے اوپر ہمیشہ ایک عذاب رہتا. عاد و سمود کے اوپر، پچھلے قوموں پہ جیسا ہے نا وہ عذاب ہے. یہ عادت ہر جگہ پڑ جاتی ہے. اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ بولتے رہتے، نہیں بولے تو کم سے کم سوچتے جھوٹ. ہم اور کلمہ طیبہ کے بارے میں اللہ کے حاجت روائی پہ بولنا تھا. یہ ہماری ابتدائی نشست ہے، چند دن ہم اس پہ بولیں گے، پھر ہم اگلے پروگراموں سے اس کے بارے میں بولیں گے. یہ بات ہے کہ پہلے ہم اپنے زندگیوں سے جہاں تک ہو سکے برائیوں کو نکال دیں، اپنے اخلاق کو درست کریں اور ذکر کی مشق کبھی نہ چھوڑیں. یہ بہت اہم چیز ہے. اس کے بعد خود بخود قرب حق کے راستے ہم پر کھلتے جائیں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پہ رحم و کرم فرما. تیرے محبوب کا صدقہ، تیرے محبوب کے محبوبین کا صدقہ عطا فرما. دونوں عالم میں سوائے تیرے کسی کا محتاج نہ کر. ہمارے نفس کا تزکیہ، قلب کا تزکیہ، روح کا تجزیہ، جسمی قلبی روحی سے تیرے تمام گناہوں کو بخش دے، اس کے امراض سے محفوظ فرما. یہ واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.